میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ایک حدیث سن لیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا، تمہارے میرے آقا نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں، اور یہ حدیث دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، دل تڑپ جائے گا۔ آقا نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ جنت تو بڑی چیز ہے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کتنے لوگ ہیں؟ تین۔ جنت تو بڑی بات ہو گئی، فرمایا انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب غور کر لیں کہ ہم تو کہیں ان تینوں میں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان تینوں میں سے نکل جائے۔ تین لوگ ایسے ہیں، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ سلطان مدینہ والی کائنات نے فرمایا، پہلا وہ انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ آقا نے فرمایا بے نمازی کو جنت تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف بے نمازی اپنے دل میں پیدا کرے، ڈرے رب سے۔ آج جو بڑے مزے سے ہم آرام سے بے وجہ چھوڑ رہے ہیں نا نماز، ہمارے نمازی بہت کم ہو گئے۔ دوسرے لوگ جو حق پر نہیں ہیں، وہ لوگ رات دن انہوں نے پیشانی کالی کر لی، اپنے داغ بنا لی، انہوں نے سجدے کرتے ہیں، جبکہ انہیں پتا ہے ہمارے سجدوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ان کے سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں، سارے فضول، مگر پھر بھی وہ داغ بنا لی، انہوں نے ٹکر برابر مار لیا۔ اور جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، میں تمہیں اپنا کرم، تم پر اپنا فضل کروں گا، وہ سر جھکانے کو تیار ہے، وہ سر جھکانے کو تیار ہے۔ تاجدار مدینہ نے اعلان کیا، بے نمازی کوئی بھی بے نمازی ہو، چاہے جو کرنا ہے کر لے، آقا کا فرمان سچا، مدینے کا سلطان سچا۔ میدان محشر میں پہلا سوال ہی یہی ہوگا، روز محشر کے جانوداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جب لیا جائے گا تو سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ 5 وقت کی اللہ نے فرض کی، بے نمازی چاہے جو بھی ہو، اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو بدلو، نمازی بن جاؤ۔ جنت کی تمنا تو دل میں ہر کسی کے ہے، ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، مگر میرے بھائی جنت میں جانے کی تیاری کرنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیے، اپنے رب کو منائیے، اور پھر جنت کا پروانہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا سنو، تاجدار مدینہ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، دوسرا وہ جو شراب پیتا ہے۔ آقا نے فرمایا شراب پینے والا، جنت تو بڑی چیز ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ آج شراب بھی بہت پی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان اسے فیشن بنا لیا، ہمارا معاشرہ تباہ ہونے لگا شراب کے نشے۔ یہ ام الخبائث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمام برائیوں، تمام خرابیوں کی ماں ہے، شراب سے تمام خرابیاں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب پینا، جوا کھیلنا کس کے کام ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان،
اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کا کام ہے. اے میرے آقا کے غلاموں، جو کام شیطان کا وہ کام ہم کیوں کریں؟ جو کام شیطان کا اس سے بچنا ضروری ہے. شیطان کے کاموں سے بچو. اور تیسرا، اس میں ایک روایت اور بھی ہے. دو طرح سے روایت ملتی ہے. ایک طرح سے یہ ہے کہ دوسرا وہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، وہ شخص جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو ظلم کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی. ماں باپ کو بھی آج لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا تو ان کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی، پھر گھر میں کوئی وقار نہیں رہ جاتا. ماں باپ کو ستا رہے لوگ، لیکن قرآن ماں باپ کی عظمت بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ایک مقام پہ نہیں، مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. مختلف مقامات پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. ماں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ماں کے قدموں کے نیچے کیا؟ جنت ہے. اونچا بولو جنت ہے. اور باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کا بھی احترام کرو. باپ جنت کا کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا تھا. اس سے معلوم کیا بھئی یہ تیرا باپ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ. کیوں مار رہا ہے باپ کو؟ کہنے لگا مولانا یہ جنت کا دروازہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا، اسے سیدھا کر دیا. خدا را حالت بدلو، اپنی طرز زندگانی بدل ڈالو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ. تاجدار مدینہ نے فرمایا جس کی ماں راضی نہیں، لاکھ سجدے کر لے، عبادت کر لے، نہ اس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے، نہ رب کا محبوب راضی ہو سکتا ہے. رب کو راضی کرنے والوں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گزارشیں کرنے والوں، پہلے اپنی ماں کو منا لو، اللہ خود مان جائے. سبحان اللہ. اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا معاملہ بھی بڑا خطرناک. مومن پاڑا کے لوگ سمجھدار ہیں، جلسہ کیا، اہتمام کیا، ادھر مردوں کے لیے کیا، ادھر خواتین کے لیے بیچ میں پردہ لگا دیا. اچھا کیا، ضروری ہے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے جلسوں میں آدمی بیٹھے برابر سے عورتیں بیٹھی ہیں، پردے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھا آگے آدمی بیٹھ گئے، پیچھے کرسیوں پہ خواتین بیٹھی ہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں. ہم ہر جگہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں پردے کا اہتمام نہیں. تاجدار مدینہ نے اعلان کیا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں، بے پردہ پھرتی ہوں، آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ راستوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پہ، اسپتالوں میں، میڈیکل اسٹوروں پہ، دکانوں پہ، مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو، روڈوں پہ، اسٹیشنوں پہ، جگہ جگہ جو بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں. کہیں اور سے تو نہیں آتی ہیں، ہمارے گھروں سے تو جاتی ہیں، ہمارے گھروں کی تو ہے ہی ہے، یہ کہیں الگ سے تھوڑی آتی ہیں.
لوگوں غور کرو، میرے آقا نے تو اعلان کیا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو، گھومنی نہیں ہے، خوب گھوم رہی، اور ہم گھما رہے ہیں. ہماری غیرت بھی جو ہے نا اتنی مر گئی کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھما رہے ہیں، اور اس کو ہم ماڈرنٹی سمجھ رہے ہیں، اس میں فخر سمجھ رہے ہیں اپنے. اور ہمارے یہاں عجیب تماشا گیا، پردے کے نام پر جو چیزیں وجود میں آئیں انہوں نے بھی اپنا ایک الگ نیا نرالا رنگ رکھا ہے. یعنی برقعے بھی ہمارے معاشرے میں آئے پردے کے لیے تو ایسے آئے کہ ان برقعوں کو پہن کر پردہ تو نہیں ہوتا اور مزید حسن کی نمائش ہوتی ہے. برقعے کا مطلب کیا تھا؟ جسم کو چھپانا. لیکن اس برقعے کا ڈھال اور اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں پورے جسم کی بناوٹ الگ نظر آ رہی ہے. جسم واضح ہو رہا ہے اور پھر وہ آنکھیں کھول کے باقی ڈھک لیا گیا. جب معلوم کیا کہ آنکھیں کیوں کھلی رکھی ہیں، یہاں پر بھی بند کرنا چاہیے تھا. وہ پردے بھی ہم نے دیکھے اپنی بزرگ عورتوں کے کہ جالی لگی ہوتی تھی، آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی. تو آج کے دور کی عورتیں کہنے لگی مولانا دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا. دل کا پردہ ہوتا ہے. ارے خدا کے بندو، دل تو خود پردے میں ہوتا ہے. دل کو تو اللہ نے خود پردے میں رکھا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرو اس لیے کہ یہ آنکھیں بڑا کام بگاڑتی ہیں. نین مٹکا جو ہوتا ہے نا انہی سے تو ہوتا ہے. ایک نظر کسی کو دیکھ لیا دل آ گیا، طبیعت جو ہے مچل گئی. آنکھوں کا قصور دیکھا جو حسن یار، طبیعت مچل گئی. آنکھوں کا تھا قصور، چھری دل پہ چل گئی. یہی تو کہتا آدمی، آنکھوں کا بڑا قصور ہوتا ہے. اے لوگوں غور کرو، اسی لیے تو دیوانے آنکھوں کی بات کرتے تو کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دو میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو